اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. راہ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. ہم ایک سیریز لانچ کر رہے ہیں ناظرین، جس کے اندر ہم پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر، پاکستان کی نامور یونیورسٹیز کے اندر اکنامی کے بارے میں یا اکنامک سسٹم کے بارے میں یا پاکستان کی اقتصادی حالت اور معاشی حالت کے بارے میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کی نامور یونیورسٹیز سے پاس آؤٹ ہونے والے یا پھر رواں جن کی تعلیم ابھی ان اداروں کے اندر ہے، ان سارے اسٹوڈنٹس سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ انہیں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. کیا وہ فقدان ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو اقتصادی بحران ہے وہ ختم ہو کر نہیں دے رہا. تو اگر تو ہمارے پاس آؤٹ ہونے والے یا ہمارے ابھی رواں جن کے تعلیمی سلسلے جاری ہیں، اگر یہ سارے طلباء و طالبات صحیح سے یا ان کو صحیح سے پڑھایا جائے یا یہ صحیح سے پڑھ لیتے ہیں، تو پھر تو ہمارے ملک کے اندر یہ سارا بحران جلدی ختم ہو جانا چاہیے یا اس پر قابو پا لیا جانا چاہیے. 77 سالوں سے مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اصل میں ہمارے ہاں جو بحران ہے وہ کس وجہ سے ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے جس کے باعث ہمارا ملک اتنے بڑے بحران کا شکار ہے. کیونکہ ہمارے سیاستدان صرف اور صرف ملک کو لوٹ کر کھا کر اور بھاگنے کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں، اور جب انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اس گیم کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو ان کا کام آسان ہو جاتا ہے. تو اگر یہ گیم سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ منی گیم چلتا کیسے ہے، یہ چین کیسے چلتی ہے، یہ سب کچھ کام ہوتا کیسے ہے، اکانومی پاکستان کی کیسے چلائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے بہتر چلائی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی مشکلات ہیں تو وہ مشکلات ختم کیسے ہوں گی. میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں. آپ سے انٹروڈیوس کراؤں گا. ہماری آج مہمان ہیں، جامعہ کراچی سے پاس آؤٹ ہیں، اکانومی میں ماسٹرز کیا ہے انہوں نے، ریسنٹلی پاس آؤٹ ہوئی ہیں. رمیسہ شوکت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سے ایئر سے پاس آؤٹ ہوئی ہیں؟ میں 2022 میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور جامعہ کراچی سے ہی ہوئی ہیں؟ جی، جامعہ کراچی. تو تھوڑا سا اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ اگر آپ اپنے فرسٹ سیمسٹر کی اور لاسٹ سیمسٹر کی آپ کے جو اکانومی آپ کو پڑھائی جاتی ہے یا اکنامکس آپ کو پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر آپ نے کیا ڈفرینس محسوس کیا، اگر آپ یہ ہمیں بتا سکیں تو. فرسٹ سیمسٹر میں ہمیں بیسکلی انیشیل لیول تک کا پڑھایا جاتا ہے. جیسے کہ اگر ہم مائکرو اینڈ میکرو دیکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ جامعہ کراچی میں پڑھتے ہیں اگر، تو آپ کے پاس سبسیڈری سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو آپ کا جو اپنا سبجیکٹ ہوگا اس کے آپ 1 یا 2 سبجیکٹس لے رہے ہوتے ہیں انیشیل 2 ایئرس میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مائکرو اور میکرو پڑھتے ہیں. کہ اکنامکس کی اگر ہم معاشیات کی بات کریں تو اس کی بیس ہی مائکرو اینڈ میکرو اکنامکس ہیں. اس کا بیسک آئیڈیا دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے مارکیٹ سسٹم ورک کرتے ہیں، یا میکرو میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اوور آل اکانومی کس طریقے سے ورک کر رہی ہے. اور اگر میں اپنی اس کی بات کروں تو ہمیں جو ہے وہ کینزین اکنامکس پڑھائی گئی ہے انیشیل ایئرز میں. اور اس کے بعد اگر میں کمپیئر کروں فائنل ایئر سے، تو فائنل ایئر میں ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل اکنامکس کا ڈیپ ڈاؤن انالیسس ہوتا ہے. پورے آپ نے ایئر پڑھنا ہوتا ہے. مانیٹری اکنامکس ہم دیکھتے ہیں کہ مانیٹری سسٹم ورک کیسے کر رہا ہے، along with micro and macro but with detail. یعنی ان ڈیٹیل ٹاپکس جو ہے وہ آپ کو فائنل میں پڑھائے جاتے ہیں. پلاننگ بھی ہوتی ہے بٹ اکانومیٹرکس، دین وی ہیو ریسرچ ٹاپکس، اکنامک ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اٹ ڈپینڈس کہ اس میں جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی ماسٹرز کیا آپ نے، ٹھیک ہے. کنونشنل اکنامک سسٹم جو ہے کنونشنل، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں اگر آپ اسے آسان الفاظ کے اندر ہمارے عام ناظرین کے لیے بتا سکیں؟ کنونشنل اکنامکس بیسکلی وہ اکنامکس ہے جو آپ کی پورے ورلڈ میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از ڈفرینٹ فرام دا اسلامک ون. اس میں آپ کا جو پورا نظام ہے وہ سود کے بیس پہ چلتا ہے. یعنی کہ ان سینس آپ یہ کہہ لیں کہ اکانومیز جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ چل رہی ہیں. وہ کس طریقے سے ارن کر رہی ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ اوور آل ان کا پورا سسٹم ہوتا ہے. تو کیا آپ لوگوں کو کبھی کنونشنل پڑھاتے ہوئے کسی آپ کے ٹیچر نے یہ بتایا ہو کہ
اس کے بجائے ہم دوسرا اکنامک سسٹم جو ہے وہ ہمارا اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے اس کو بھی چلا سکتے ہیں, اور یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. کیا کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے, ایسی کوئی ڈیبیٹ سامنے آئی ہے, یا اسٹوڈنٹس نے ایسے پوچھا ہو کہ سر ہم اس طرح کے سسٹم کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ تو ظاہر ہے اگر ایک چیز پڑھائی جا رہی ہے تو دنیا کے اندر یہ رائج ہے, تو ہمارا تو مسئلہ یہی ہے کہ جو دنیا کے اندر چل رہا ہے نا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس اسی کے پیچھے لگ جائیں, ٹھیک ہے. جبکہ اسلام نے ہمیں ایک بہترین تصور دیا ہے اکانومی کا بھی, اکنامک سسٹم کا بھی, پورا اسلامک اکنامک سسٹم اس کے اوپر جو بیس کرتا ہے. تو ایسی کوئی چیز کبھی سامنے آئی آپ کے؟ تھرو آؤٹ 4 ایئرز میں اگر میں دیکھ سکوں اوور آل, تو صرف ایک بار منی اینڈ بینکنگ میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ہوا تھا, ٹھیک ہے. ادروائز اسلامک بینکنگ پر کوئی ایسا سبجیکٹ وائز نہیں پڑھایا جاتا. اسلامک اکنامک سسٹم اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا. اسلامک سسٹم کا ایون سبجیکٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, سبجیکٹ ہی نہیں ہے, سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اگر میں یونیورسٹی آف کراچی کی بات کروں, یا اگر ہوگا بھی تو وہ کرنٹلی آفر نہیں کر رہے ہیں. بیکاز آئی ہیو ہرڈ کہ پہلے تھا, بٹ کرنٹلی اسٹوڈنٹس کو ایز سچ کوئی سبجیکٹ آفر نہیں کیا جا رہا جو اسلامک اکنامک سسٹم پر ہے, نہ ہی ریسرچ بیسڈ کوئی اس طرح سے وہ کی جا رہی ہے کہ ہم اس طرف آپٹ کر سکیں. سیکنڈلی جو چیز وٹ آئی تھاٹ اسلامک بینکنگ پر, پھر بھی میں نام لینا چاہوں گی میزان بینک کا, وہ اپنی سیمینارز اٹینڈ کرتے ہیں, سوری کنڈکٹ کرتے ہیں, یا ان کے سیمینارز ہوتے ہیں اور اس میں وہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسلامک بینکنگ وہ جو ہے وہ فریلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر ان کے اوپر بھی کسی طرح کی کوئی پابندی آپ کو لگتا ہے کہ کروائی گئی؟ نہیں, وہ ڈپارٹمنٹ کے تھرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آفیشیلی کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں. تو اس میں پھر بھی اویئرنیس آپ کی ہوتی ہے. بٹ ایز اے سبجیکٹ لے کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایز سچ کوئی سبجیکٹ ہمیں جامعہ کراچی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملتا, اور یہ ایک بہت بری نیوز ہے. جی پلیز کنٹینیو. بٹ اس کے برعکس اگر ہم یونیورسٹی آف کراچی کی بات کریں, اس میں اسلامک اسٹڈیز ہے ڈپارٹمنٹ, وہاں پر اگر جو آپ کے آپشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں اسلامک اکانومی پڑھائی جاتی ہے. بٹ اسلامک اسٹڈیز کے اندر جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ وہ چیز چل رہی ہوتی ہے, لیکن ماسٹرز لیول پہ, جی ماسٹرز لیول کے اوپر, لیکن وہ صرف آپ کے پاس آپشنل ہے, ٹھیک ہے. نیسیسریلی آپ کو جو ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں جانا پڑتا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فلا ہے جس کے اوپر ڈیفینیٹلی بات ہونی چاہیے, اور ہم بات بھی اسی لیے اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوپ ہولز ہمارے یہاں جو ہے وہ سسٹم کے اندر, ایجوکیشن سسٹم کے اندر جب موجود ہیں, تو ماسٹرز لیول کے اوپر یہ چیز اگر نہیں پڑھائی جا رہی تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک ایسے ملک کے اندر کہ جو اسلام کے نام کے اوپر بنا تھا, اس کے اندر ماسٹرز جن کو پڑھایا جا رہا ہے, جنہوں نے پاس آؤٹ ہو کر, اور اس ملک کے اندر جو باغ ڈور ہے کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں وہ سنبھالنی ہے, چاہے وہ لیڈرشپ رول کے اوپر جو ہے وہ ملک کی سیاست کے اندر نہ ہو, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی ادارے کے اندر تو وہ اپنے جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیں گے. تو یہی آج ہمارا پروگرام کرنے کا بیسکلی مقصد بھی ہے. اینڈ تھینک یو ونس اگین فار کمنگ. تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پروز اینڈ کونز جو آپ لوگوں نے جو اکنامک سسٹم پڑھے ہیں, تو ان کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, ان کی ایچ اگر آپ سب کو تھوڑا سا ہمیں بریفلی ہمارے ناظرین کے لیے بتا سکیں کہ ایچ جو اکنامک سسٹم ہے اس کی اپلیکیشنس کیا کیا ہیں. بیسکلی ہمیں 2 ٹائپ کے اکنامک سسٹم پڑھائے جاتے ہیں, دیٹ از کیپٹلزم اینڈ سوشلزم. کیپٹلزم جو ہے وہ ایڈم اسمتھ, ہی واز دا فادر آف اکنامکس, ان کی اپروچ ہے, اور وہ فری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, لائک نو گورنمنٹ انٹرونشن اور لمیٹڈ, یا اگر آپ لاز وائلیٹ کریں گے تو ہی گورنمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے, ٹھیک ہے. ادروائز جو ہے سب کچھ پرائیویٹ ہوگا, کمپٹیشن ہوں گے, اور پبلک کو جہاں سے جو جتنا ارن کر سکتا ہے وہ کرے گا. اگر جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک سیکٹر اس میں پس رہا ہے, سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو کیئر اباؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ویلتھ ہوتی ہے وہ صرف ایک سیکٹر کی طرف کنسنٹریٹڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لائک ایز وی ہیو ان پاکستان, دو وی ہیو اے مکسڈ اکانومی اوور ہیئر, بٹ اسٹل جو ہے وہ کیپٹلزم تھوڑا سا ہائی ہے, ڈومینیٹ کرتا ہے آپ سے. And in what senses you're saying that it's a mixed economy? Pakistan economy is a mixed in sense کہ یہاں پر کیپٹلزم as well as socialism ہے, کیونکہ گورنمنٹ بھی رول کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور سوشلزم از بیسکلی اباؤٹ دا رول آف گورنمنٹ رول کر رہی ہے, جتنے بھی اکنامکس ریسورسز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول ہوتی ہے, جیسا کہ ہم چائنا میں دیکھتے ہیں, اور اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے رشیا ہو گیا. بیسکلی کمیونزم اینڈ سوشلزم کا ایڈونٹ ہی انہی ایریاز سے اسٹارٹ ہوا ہے. نارتھ کوریا کی بات کر لیں, اگر آپ سعودی عربیہ کی بات کر لیں, تو یہاں پر یہ اکانومیز ایسی ہیں جو سم ہاؤ سوشلزم پہ
چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. سو پاکستان میں ان سینس یہ ہے کہ گورنمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی اگر ہم اپنی ہی ایجنسیز کی بات کریں یا ہم اگر اپنے پولیٹیشینس کی بات کریں تو ان کا بھی رول, ہمارے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے یا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے تو اس میں ہمارے جتنے بھی ٹاپ ہیرارکی ہے نا ان کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اکانومی ان سینس گورنمنٹ کی انٹرونشن کے ساتھ ساتھ کیپٹلسٹ اکانومی ہے ہمارے پاس. تو ہم ایسی اکانومیز جہاں پر دونوں رولز پلے ہو رہے ہوں اسے ہم مکس اکانومی کہتے ہیں. تو پاکستان کی اکانومی ہو گئی, انڈیا کی اکانومی ہو گئی, وی آر ہیونگ دا مکس اکانومیز. بٹ اگر ہم کمپیئر کریں یو ایس اکانومی سے تو دیٹ از دا فیئرلی کیپٹلسٹ اکانومی. وہاں پر صرف آپ کو ٹیکسیشن یا اگر کیا کہتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ لاس کی بات ہوگی تو وہ پھر گورنمنٹ انٹرفیئر کرے گی, ادروائز ناٹ. اور ابھی میرا خیال ہے کہ پاکستان جس فیز کے اندر اس وقت موجود ہے, ہم ہر سیکٹر کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ہم جو ہے وہ مکسڈ اکانومی سے پیورلی اور فیئرلی جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں؟ واٹ آئی پرسنلی تھنک کہ پرائیویٹائزیشن ازنٹ اے پرابلم, بٹ اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اور اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ٹاپ ہیرارکی ہے وہ تمام پرائیویٹ سیکٹر کو ہی اون کرتی ہے. پاکستان کا واٹ آئی پرسنلی تھنک از دا پرابلم آف پاکستان از کہ ہمارے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں یا ہمارے جتنے بھی ٹاپ پوزیشنس پہ آپ کی انڈسٹریز چل رہی ہیں, آپ کی جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں جو اون کرتے ہیں اسے وہ بیسکلی آپ کے یا تو پولیٹیشینز ہوتے ہیں یا وہ آپ کی اداروں سے ہوتے ہیں, رائٹ. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا, جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں پاکستان میں تو اس میں جو سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ سرپاس کر جاتا ہے نیشنل انٹرسٹ. ہماری پالیسیز جو مین پرابلم وٹ آئی سی ایز اے بینگ اکنامکس اسٹوڈنٹ دیٹ از کہ اگر ہمیں سبسڈی دینی ہے تو ہم شوگر انڈسٹری میں دیں گے, حالانکہ ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری زیادہ اچھے طریقے سے فلرش کر سکتی ہے, بٹ آپ کا زیادہ پارٹ کس انڈسٹری میں یہ دیکھا جاتا ہے. تو سیلف انٹرسٹ کو جب بھی ہماری لاس پاس ہوتے ہیں اسمبلی میں تو سیلف انٹرسٹ سرپاس کر جاتا ہے نیشنل انٹرسٹ, دیٹ از وائی وی آر بیہائنڈ.